ایک صحابی ہیں حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، ایام جاہلیت کے مدینہ میں ایک واقعہ سنا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، یہ قصہ میں آپ کو سناؤں، ایام جاہلیت کا واقعہ ہے۔ یا رسول اللہ جب بھی اس واقعے کو میں یاد کرتا ہوں، جب بھی وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے یا رسول اللہ میری آنکھوں کی نیندیں ختم ہو جاتی ہے، میں کروٹیں بدلتے رات گزار دیتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے قیس سناؤ کیا واقعہ سناؤ۔ تو حضرت قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب لوگ بیٹی کو پسند نہیں کرتے تھے، لوگ بیٹی کو پیدائش پہ خوشی نہیں مناتے تھے، لوگ اپنی بیٹی زندہ بیٹی کو دفن کر دیتے تھے۔ یا رسول اللہ میں سفر میں جا رہا تھا، میری بیوی حمل سے تھی، تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر میں سفر میں میرا لیٹ ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، اگر لڑکا پیدا ہو تو رکھنا، بیٹی پیدا ہو تو میرے آنے سے پہلے اسے دفن کر دینا، ہم بیٹی کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ سنا رہے ہیں، اللہ کے رسول سن رہے ہیں۔ تو حضرت قیس بن عاصم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر میں چلا گیا، اور کم از کم سال بھر کے بعد میں جب سفر سے واپس لوٹا تو بیوی سے پوچھا کہ بچے کا کیا ہوا؟ وہ ہم سے کہنے لگی کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی مر گئی۔ تو ہم نے کہا کہ چلو اچھا ہوا، نہیں مرتی، مری بھی پیدا نہیں ہوتی تو ویسے بھی مر جاتی، مرنا ہی پڑتا اسے، اچھا ہوا، بات آئی گئی ہو گئی۔ یا رسول اللہ چند سالوں کے بعد میں بازار سے جب لوٹا گھر تو دیکھا آنگن میں ایک بچی کھیل رہی ہے، 4-5 سال کی بچی ہے، بڑا پیار آیا اس بچی پر مجھے۔ وہ بچی میرے قریب آئی اور میری انگلیوں کو، ہاتھوں کو، جسموں کو چھونے لگی، تو میں نے بھی اس کی انگلی پکڑ لی، پیار کیا۔ تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ تو میری بیوی اس وقت بھی بولی کہ یہ بچی پڑوسن کی ہے، اس کو کہیں کام سے جانا تھا تو یہاں چھوڑ کر گئی۔ بولا بہت اچھی بات۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کھانے کے لیے بیٹھا نا، وہ بچی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، تو میں نے اسے اپنے گود میں بٹھا لیا۔ یا رسول اللہ میں روٹی کا لقمہ توڑ کر اس بچی کے منہ میں دیا نا، تو وہ بچی بھی روٹی کا لقمہ توڑ کر میرے منہ میں رکھی، وہ بچی بھی میرے منہ میں لقمہ توڑ کر رکھی۔ یا رسول اللہ رات کو جب میں بستر پہ سویا تو وہ بچی میرے سینے پہ سوئی۔ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی سے مجھے اتنی محبت ہو گئی کہ میں بازار جاتا تھا وہ میرے ساتھ جاتی تھی، میں جب گھر میں رہتا تھا میرے ارد گرد رہتی تھی۔ یا حبیب اللہ جب میں کھانا کھاتا تھا تو ساتھ کھانا کھاتا تھا۔ یا رسول اللہ جب میں رات میں سوتا تھا تو وہ میرے سینے پہ سوتی تھی۔ جب اتنی محبت بڑھ گئی تو میری بیوی ایک دن کہتی ہے کہ میرے سرتاج ایک بات ہے جو میں نے آپ تک آج تک چھپائی ہے، اگر آپ معاف کریں تو میں بتا دوں۔ شوہر نے کہا معاف ہے بتاؤ۔ تو بیوی کہتی ہے کہ بچی کو پہچان رہے، اس کی آنکھوں میں دیکھیے بچی کون ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ نہیں میں پہچان نہیں پا رہا ہوں یہ بچی کون ہے۔ تو بیوی کہتی ہے یہ بچی کوئی اور نہیں ہے، یہ کوئی کسی غیر کی بیٹی نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی سگی بیٹی ہے۔ اے بچی میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی تھی، میں نے آپ کے ڈر سے اس بچی کو اپنے بہن کے گھر بھیج دیا تھا، اب بچی کی 4 سال عمر ہو گئی، میں نے اس بچی کو پھر منگایا ہے، قربان جاؤ۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ یا رسول اللہ جب میں نے یہ سنا کہ یہ بیٹی میری ہے، یہ بچی میری ہے، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس بچی کو میں نے سینے سے چمٹایا ہے، سینے سے لپٹایا ہے۔ یا رسول اللہ آخر رات ہو گئی، میری آنکھوں سے نیند غائب ہے، میں سو نہیں پا رہا ہوں، کروٹیں بدل رہا ہوں، اب بار بار میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، اے قیس تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تیری بیٹی ہے، تو زمانے والے کو کیا منہ دکھائے گا، اپنے دوستوں کو کیا جواب دے گا،
کل کو ہو کے یہ بیٹی تیری جوان ہوگی، تیرا کوئی داماد بنے گا، تجھے کوئی آنکھ دکھائے گا، تیری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اے قیس ابھی موقع ہے، اس بچی کو جان سے مار دے، اس بچی کو زندہ دفن کر دے۔ اے قیس اگر تو اپنی عزت بچانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس بیٹی کو مار دے۔ یا رسول اللہ راتیں گزر گئی، میں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، اب اس بچی کو مجھے نہیں رکھنا۔ صبح ہوئی تو اپنی بیوی سے میں نے کہا کہ دیکھو اس بچی کو تیار کر دو، مجھے اسے ایک دوست سے ملوانے لے جانا ہے۔ بیوی بڑی خوش ہو گئی، بچی کو نہلا دھلا کر بالوں میں تیل لگایا، آنکھوں میں کاجل لگا دی، بچی کو لے کر حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے۔ مدینہ کے بازار سے ہوتے ہوئے جنگل کی طرف جانے لگے۔ یہ بچی نا یہ بچی کبھی آگے جاتی تھی، کبھی پیچھے جاتی تھی، کبھی باپ کی اس ہاتھ کی انگلی کو پکڑے، کبھی بائیں ہاتھ کی انگلی کو پکڑے، کبھی دائیں ہاتھ کی انگلی کو پکڑے۔ وہ جگہ چلا گیا جہاں قبر کھودنی تھی۔ حضرت قیس بن عاصم فوارہ لیے، کیا لیے؟ پھاوڑا جانتے ہیں؟ ارے کودار، پھاوڑا لیے قبر بنانا شروع کر دیے۔ تو قبر کی مٹی نا، یہ جبہ، عربی لوگ جبہ پہنتے ہیں، قبر کی مٹی جبہ میں لگتی تھی، یہ بچی اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیتی تھی۔ ابا آپ کے جبہ میں مٹی لگ رہی۔ یا رسول اللہ اس وقت بھی مجھ ظالم کو رحم نہ آئے۔ یا حبیب اللہ قبر تیار ہو گئی، میں نے اس بچی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور اس گڈھے کے اندر میں، قبر کے اندر میں بچی کو پھینکا۔ وہ بچی چیختی رہی کہ ابا آپ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ مجھے اس گڈھے میں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ تو میرے بابا جان ہیں، آپ تو میرے پیارے ابا ہیں، میری کیا خطا ہے، میری کیا غلطی ہے؟ ابا مجھے اکیلا چھوڑ کر آپ نہ جائیں، مجھے بھی ساتھ لے چلیں، قربان جاؤ یا رسول اللہ۔ میری بیٹی چیختی رہی، میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا۔ یا رسول اللہ مٹی ڈال کر جب میں وہاں سے نکلا تو بچی کی چیخ میرے کانوں تک کئی کلومیٹر تک آتی رہی۔ یا رسول اللہ جب بھی راتوں کو میں سوتا ہوں بچی کی چیخ آج بھی سنائی دیتی ہے۔ ہچکیاں بن گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ جب سنے، واقعہ سنے، ہچکیاں بن گئی اللہ کے رسول کی، روتے روتے داڑھی تر ہو گئی، بھیگ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت قیس کو ڈانٹا، کیوں تم نے ایسا قصہ واقعہ سنا ہے، اللہ کے رسول کو تم نے رلا دیا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر ڈانٹو نا، اسے سنانے دو، ایک بار اس واقعے کو اور سنو۔ حضرت قیس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب بھی اس واقعے کو میں یاد کرتا ہوں راتوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قیس اپنے دل کو ہلکا کرو، ایام جاہلیت کے گناہ کو تیرے کلمہ پڑھنے سے اللہ نے معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو اپنی بیٹیوں سے محبت نہ کرے، جو اپنی بیٹیوں سے پیار نہ کرے۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں قربان جاؤ، بیٹا نعمت ہے لیکن بیٹی رحمت بھی ہے، بیٹی برکت بھی ہے، بیٹی نعمت بھی ہے، اس لیے اپنی بیٹیوں سے محبت کرو۔ الحمدللہ بیٹی کی شادی ہو گئی، اس کا ترکہ میں حصہ نکالو، بیٹی کے زمین میں جو حصہ نکلتا ہے الحمدللہ برابر حصہ دو اپنی بیٹی کو، بیٹا کو دیے ہو تو بیٹی کو بھی حصہ دو الحمدللہ۔ گھر میں حصہ بیٹا کا آ رہا ہے تو وہاں پر بیٹی کا بھی حصہ نکالو، اس لیے کہ بیٹوں سے زیادہ محبت اولادوں میں بیٹا بیٹی دونوں ہے۔ ماں باپ سے بیٹا اور بیٹی میں سب سے زیادہ محبت ماں باپ سے کون کرتا ہے؟ بیٹا کرتا ہے کہ بیٹی کرتی ہے؟ بولا بھائی، اب آزمائیے گا، میں تو آزمایا ہوا ہوں، میں آزمایا ہوا ہوں۔ میری ایک بیٹی کی شادی ہوئی ہے، میری ایک بیٹی کی شادی ہوئی، اور قربان جائیے اللہ اکبر کبیرہ، رمضان سے پہلے بھی رمضان شروع ہونے والا، کلکتہ سے نکلے ہوئے 2 مہینہ ہو گئے، ہم گھر نہیں گئے، صرف پروگرام ہی پروگرام۔ میں نے کہا کہ بیٹا تمہیں 1 مہینہ رمضان بھر گھر میں رہنا ہے، اور قربان جائیے میری بیٹی رمضان میں جب گھر میں رہتی ہے نا، آہا میں آپ کو کیا بتاؤں،
بیٹی کو پتا ہے میرے ابا کو کب کب چائے چاہیے، اسے پتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، بیٹے کو کیا فرق پڑتا؟ بیٹی سسرال میں یہ کال صرف چلا گیا کہ تیرے ابا کی طبیعت خراب ہے، قسم خدا کی کھانا حرام ہے بیٹی کے لیے جب تک کہ اپنے باپ کے چہرے کو نہ دیکھے۔ اس کے لیے کھانا حرام ہے، اس کے لیے روٹی حرام ہے جب تک کہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو نہ دیکھ لے۔ تو اس لیے مسلمانوں اپنی بیٹیوں سے محبت کرو۔ تو یہ بیٹیوں کا ادارہ ہے الحمدللہ، مدرسہ الجامعۃ الصفا للبنات یہ بیٹیوں کا مدرسہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے اس مدرسے میں میری بیٹی نہیں پڑھتی ہے، آپ کی کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ میری بیٹی تو نہیں پڑھتی ہے، لیکن ایک بات یہ کہے گا، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا، بولو بھائی، انما المؤمنون اخوۃ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کر مدینہ آئی، سر ننگا ہے، اللہ کے رسول کی نظر پڑ گئی حاتم طائی کی بیٹی پر۔ اللہ کے رسول اپنے کندھے سے چادر اتارے، ایک صحابی کو دیا کہ جاؤ اس بچی کے سر پہ رکھ دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ قید ہو کر آئی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی یہودی کی ہو، بیٹی نصرانی کی ہو، بیٹی عیسائی کی ہو، بیٹی ہندو کی ہو، بیٹی مسلمان کی ہو، بیٹی جو بھی ہے وہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ ایک آدمی لڑکا نوجوان نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد، شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میری بیوی یہ بتاؤ تمہیں بچے میں کون سا بچہ پسند ہے، بیٹا پسند ہے بیٹی پسند ہے؟ تو بیوی بولی کہ اللہ جے دیتا ہمرا اکرے میں خوش سی۔ یہ لڑکا بولی جی نہیں ہمرا بیٹا چاہیے۔ تو بیوی بولی کہ بیٹا چاہیے تو دعا کرا۔ بولا نہیں دعا تو ہمیں کروے کرو لیکن تہوں محنت کریے۔ محنت کی کرو، تہوں محنت کریے کہ محنت کی کرو، اللہ جے دیتے لے وہ۔ بولے نہیں ہمرا منا چاہیے، ہمرا بیٹا ہی چاہیے۔ اللہ کا حکم، اللہ کے اذن سے حمل رکا، 1 سال کے بعد بچے کی ولادت ہوئی، بیٹے کی شکل میں نہیں بیٹی کی شکل میں۔ کیا پیدا ہوئی؟ بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ بدوا کھانا ہی چھوڑ دیا، بولا نہیں ہمیں کھانا نہیں کھوا، کھانا نہیں کھاؤ گے، کھانا نہیں کھاؤ۔ لوگوں نے سمجھایا ارے یہ اللہ کی کھیتی ہے، اللہ بیٹا دے اللہ بیٹی دے، یہ بیٹا بیٹی دینے کا مالک تو اللہ ہے، خوش ہو جاؤ۔ آج بیٹی ہوئی ہے پھر اللہ اولاد دے گا تو بیٹا بھی ہوگا، دل کا ہے چھوٹا کرتے۔ لوگوں نے سمجھایا بجھایا تو یہ لڑکا تیار ہو گیا۔ پھر 1 سال گزرا، اللہ پھر حمل رکا۔ اب حمل جو رکا دوبارہ تو بیوی کو سامنے بٹھایا، بولا سنی لے اب کی بار ہمارا بیٹا چاہیے، اب بیٹا اگر اب کی بار نہیں ملی ہم گھر بھاگی جو۔ ہاں ہم گھر سے بھاگ جائیں گے اگر بیٹا نہیں ہوا تو۔ بیوی سمجھاتی رہی اے میرے پیارے شوہر، اے میرے پیارے سرتار، اب اللہ کی ذات پہ یقین رکھیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے، قربان جاؤ۔ اس ماں کو بھی دیکھیے جس کو کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، وہ لوگ بھی تو صبر کر کے ہیں، تو آپ بھی صبر کر لیجئے گا اگر بیٹا نہ ہو۔ بولا نہیں ہم وہ تقریر نہیں سنو تو ہمارا بیٹا چاہیے۔ وقت ولادت کے قریب آیا تو بچے جب پیدا ہوئے تو وہی بیٹی پیدا ہوئی، اور حقیقت میں بدھوا گھر سے بھاگ گیا، وہ گھرے چھوڑ دیا۔ لوگوں نے پھر سمجھا بجھا کر اس کو لایا، 3 مرتبہ پھر حمل رکا تو اب بیوی کو فائنل بول دیا کہ فائنل سنی لے، اگر آپ کی بار بیٹی بھیلو ہم دلی بھاگی جو، یہاں نہ رکو ہمیں دلی چل جو۔ کہاں چل جو؟ دلی۔ اور حقیقت میں 3 بیٹی جب پیدا ہوئی تو حقیقت میں یہ رکا نہیں، سیمانچل پکڑا دلی چلا گیا۔ بولا باپ 3 بیٹی بھاگلا ہمارا، آر ہم بہار ہم نہ رکو ہم دلی میں رہو۔ وقت گزر گیا، 2-4 مہینہ ہوا نا
ایک روز رات میں یہ سپنا دیکھا، ایک روز رات میں یہ نوجوان خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ حشر کا میدان لگا ہوا ہے، افراتفری کا عالم ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، دو چار فرشتہ اس کا باہ کو پکڑا، بازو کو پکڑا، بولا یہی ہے، اسی کو لے چلو جہنم کی کھائی میں ڈالیں گے، لے پکڑو۔ یہ نوجوان چھٹ پٹاتا رہا کہ ہم کو چھوڑ دو، بولا نہیں تم ہی ہو۔ وہ جہنم کی کھائی کی طرف لے جا رہا تھا تو دیکھا جہنم کے دروازے پہ، کھائی کے دروازے پہ اس کی بڑی بیٹی کھڑی ہے۔ کون کھڑی ہے؟ بڑی بیٹی کھڑی ہے۔ تو بچی کہتی ہے اللہ کے فرشتوں سے، یہ میرے بابا آپ اسے کہاں لے کے جا رہے؟ بولا اے بچی تو راستے سے ہٹ جا، تیرے باپ کو جہنم کی کھائی میں ڈالیں گے۔ یہ بچی کہتی ہے نا ہم اپنے ابا کو جہنم کی کھائی میں ڈالنے نہیں دیں گے، ہم دروازہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ کے فرشتے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ دروازہ سے نہیں ڈالنے دو گی، ایک دروازہ اور ہے، ادھر سے تیرے باپ کو جہنم کی کھائی میں ڈالیں گے۔ دوسرے دروازے پہ لے کے گیا تو دیکھا دوسری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی کہی کہ نہیں ہم ادھر سے اپنے ابا کو جہنم کی کھائی میں ڈالنے نہیں دیں گے، یہ میرے ابا ہے، یہ میرے پیارے باپ ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک وہ دروازہ اور ہے، ادھر سے ڈال دیں گے۔ جب تیسرے دروازے میں گیا دیکھا سب سے چھوٹی بیٹی بیٹھی ہے، بولے یہ میرے ابا ہیں، ادھر سے ہم اپنے ابا کو جہنم کی کھائی میں گرانے نہیں دیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اچھا ایک دروازہ اور ہے، چوتھا دروازہ ہے، ادھر سے تیرے باپ کو جہنم کی کھائی میں گرائیں گے۔ اس کو لے گیا پکڑ کے چوتھے دروازے کی کھائی میں، جب گرایا نا تو جب وہ گرا تو چیخا، وہ سپنا دیکھ رہا، وہ چیخ ایسا مارا کہ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا پسینہ سے سرابو، بچلان بابا۔ اللہ بچے ہم، اللہ تو نے مجھے بچا لیا، اور قربان جاؤ۔ پھر وہ لڑکے کو نیند نہیں آئی، پوری رات گزار دیا، صبح ہوئی ٹرین پکڑا، بہار بھاگا، گھر آیا بیوی کے ہاتھ پکڑا، گھر لے کے گیا، بولا کہ خود ہی آگ میں چوتھی اولاد ہمارا بیٹی چاہیے۔ اللہ اگرا کی بھاگ لی رہے بھاگ اللہ جی کوئی تعویذ پلا دل کی اگرا گولی کی، بولے کہنا کی، بولے اتنا دن سے لہا باہری سے بیٹھا پانی نہیں پیا، بولا نہیں پانی بادم پیو، پانی بادم پیو، تے وعدہ کرے کہ چوتھی اولاد جو ہماری ہوگی وہ بیٹی ہوگی، ہمیں بیٹا نہیں چاہیے، ہمیں تو بیٹی چاہیے۔ کہا بیوی پوچھی کہ آخر بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے، قصہ کیا ہے، کہانی کیا ہے، کچھ تو بتائیے۔ یہ نوجوان سارا واقعہ سنایا، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ پھتکی کی میں اگر ہمار چوتھی بیٹی رہلا تھا ہم جہنم کھائی میں نہیں گرلانتا، وہ بچی گلا جان ہو۔ بیٹی نعمت بھی ہے، بیٹی برکت بھی ہے، بیٹی برکت بھی ہے، بیٹی رحمت بھی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بیٹوں سے محبت مت کیجئے، بیٹوں سے بھی محبت کیجئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بیٹی سے بھی محبت کرو، بیٹیوں سے بھی محبت کرو۔ اور قربان جاؤ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کبھی ملنے آتی تھی نا تو اللہ کے رسول فاطمہ دستک دیتی تھی، دروازے میں دستک دیتی تھی تو اللہ کے رسول اے بابو بہت کھجلی بیماری ہے، ایک وعدہ کرو جب تک میرا بیان ہوگا کوئی جانا آنا نہیں کرے گا۔ ارے کوئی جائے گا بھائی لاگلے نہیں جانا جی، برداشت کرنا جی۔ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے ہم کو بیٹھو۔ 10 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا، میں نے کہا کہے پریشان ہے، کہے بے چین ہے؟ بیٹھو نا۔ بولا مولوی صاحب بہت جو روز لگ رہا، ہم بولے بیٹھو، نوجوان ہو برداشت کرو۔ بیٹھ گیا، کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی، نظر پڑی کہ بیٹھا ہوا ہے تو ہمیں اشارہ کیا بیٹا جو، بولی نہیں جو، تو ہم نے کہا کہ کہے نہیں جائے گا؟ تو نوجوان بولا کیا کرنے جائیں گے، جو کرنے جا رہے تھے وہ یہی ہو گیا، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹیوں سے محبت کیجیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کبھی اللہ کے رسول کے گھر میں تشریف لاتی، بابا کے گھر میں آتی، اماں عائشہ کے گھر میں آتی، ماں باپ کے گھر میں بیٹی آتی ہے نا بھائی، ارے بیٹی ماں باپ کے گھر میں آتی ہے نا، تو دروازے پہ دستک ہوتا تو اللہ کے رسول فاطمہ کی دستک کو پہچانتے تھے۔ آپ فرماتے تھے
ام یمن سے، ام یمن دروازہ کھولو، فاطمہ لگتا فاطمہ آ گئی ہے، تو دروازہ کھلتا تو اللہ کے رسول کی نظر ملتی فاطمہ سے، آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بیٹی کے استقبال کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور چند قدم آگے بڑھتے بیٹی کی طرف، بیٹی کے ہاتھوں کو پکڑتے، پیشانی کو بوسہ دیتے، یہ اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ کر لا کر یہاں مسند پہ پہلے بیٹی کو بیٹھاتے تھے، پھر آپ اپنے خود بیٹھتے تھے. سبحان اللہ. یہ مقام بتایا ہم گنہگاروں کو. بیٹی کیا ہے، بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، بیٹی کا مقام کیا ہے، ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے. انشاءاللہ اپنی بیٹیوں سے محبت کریں. کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا. الحمدللہ. بیٹیوں سے محبت کرو، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. بیٹیوں سے پیار کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. اس لیے مسلمانوں، بیٹی نعمت بھی ہے، بیٹی رحمت بھی ہے، بیٹی برکت بھی ہے. بیٹوں کے سامنے بیٹی کو نیچ نگاہ سے دیکھنا، اسے گری ہوئی نظر سے دیکھنا، اسے بوجھ سمجھنا، یہ نادانی ہے، یہ جہالت ہے. اللہ ہم سب کو اس جہالت سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین بولے. انشاءاللہ یہ بیٹیوں کا مدرسہ ہے، اس مدرسے کو بنائیں گے میرے بھائی؟ ارے بنائیں گے؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے نا. انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. الحمدللہ. واہ بھائی واہ. سارا مجمع تیار ہے اس بیٹی کا مدرسہ کو بنانے کے لیے، اس بیٹی کے مدرسے میں تعاون کرنے کے لیے، اس بیٹی کے مدرسے میں کیا کہتے ہیں کہ اپنے مال کو لٹانے کے لیے، اپنی دولت کو لٹانے کے لیے. تو معزز سامعین کرام، مجھے اس مجمع کے اندر میں 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ. ہے کوئی ایسا سخی، ہے ایسا کوئی دانی، ہے ایسا کوئی فیاض دل والا، ہے اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے، رمضان کا مہینہ برا رہا ہے، سوئی صدقہ، کوئی بیمار ہے جو اپنے نام پر صدقہ کی نیت سے 5000 روپے اس بیٹی کے ادارے میں دان کرنے والا ہو، انشاءاللہ میں اس کے لیے 10 دعا کروں گا. الحمدللہ. ہے کوئی ایسا پہلا سخی جو اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے اس مدرسے کے اندر میں 5000 روپے تعاون کرنے والا ہو، 5000 روپے مدد کرنے والا ہو، 5000 روپے امداد کرنے والا ہو، 5000 روپے اس مدرسے کو الحمدللہ مالی مدد پہنچانے والا ہو، انشاءاللہ اس کے لیے میں 10 دعا کروں گا. ایک آدمی کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کے نام پر اس ادارے کے لیے الحمدللہ ہماری بیٹیوں کے مدرسے کے لیے 5000 روپے دان کرنے کو تیار ہے. انشاءاللہ میں اس کے لیے 10 دعا کروں گا. ہے میرا کوئی بھائی انشاءاللہ پہلا کوئی سخت تیار ہو جائے کہ حضرت انشاءاللہ میری ماں تو نہیں ہے، باپ تو نہیں ہے، ہم اپنے باپ کی سال و ثواب کی نیت سے اس مدرسے میں 5000 روپے دینے کے لیے تیار ہے، انشاءاللہ میں اس کے لیے 10 دعا کر دوں گا. ہے کوئی پہلا نوجوان ہے؟ پہلا کوئی میرا بھائی ایک آدمی کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ 5000 روپے دان کرنے والا. کوئی پہلا سخی؟ ہماری ماں بہنوں میں بھی کوئی میری ماں بہن ہے جو 5000 روپے اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے شوہر کے نام پر، اپنے بیٹوں کے نام پر، اپنے ماں باپ کے نام پر اس مدرسے میں تعاون کرنے والی ہو. انشاءاللہ میری ماں بہنوں میں دعا کروں گا اللہ تیری بیٹیوں کو حافظہ بنا دے، اللہ تیری بیٹیوں کو اللہ عالمہ بنا دے، اللہ تیرے شوہر کی عمر میں برکت دے دے، اللہ تیرے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے. پہلا میرا کوئی بھائی ہے، مکھیا ہو، سرپنچ ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، چیئرمین ہو، ماسٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، جو اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے 5000 روپے دینے والا ایک کوئی اللہ کا بندہ تیار ہو جائے. دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جو اپنے ماں باپ کے نام پر 5000 روپے دینے کے لیے تیار ہو جائے انشاءاللہ. ہے کوئی نوجوان ہے؟ ایک آدمی کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ. پہلا کوئی شخص 5000 টাকা দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ, আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ. کوئی سخی ہے، کوئی میرا بھائی ہے، کوئی ایسا دانی ہے، کوئی فیاض دل والا ہے کوئی ماں کا چہیتا بیٹا، ماں کا لاڈلا بیٹا، ماں کے کلیجے کا ٹکڑا بیٹا انشاءاللہ. ہے کوئی بیمار،
جو علاج کرتے کرتے تھک گئے، اچھا نہیں ہو رہے ہو، 5000 روپے صدقہ کرو، اللہ مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے گا، اللہ شفاء کاملہ عطا فرما دے گا۔ ہے کوئی پریشان حال مسلمان، 5000 روپے صدقہ کرو، اللہ آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ پہلا کوئی نوجوان ہے بھائی 5000 روپے والا کوئی ہے؟ ایک آدمی کوئی بتائے بھائی۔ کوئی ایک آدمی انشاءاللہ۔ پرتھم جھون پہلا کوئی انسان، کوئی پہلا سخی تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ میرے بھائی کون سی بڑی رقم میں نے مانگا آپ سے، 50,000 20,000 تو نہیں مانگے ہیں، صرف 5,000 روپے کا سوال ہے۔ اچھا 5,000 کی ابھی کے زمانے میں کوئی حیثیت نہیں ہے میرے بھائی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جھولا لے لیے، 5,000 روپے لیے، ارریا جائیے، جو کی جائیے، 5,000 روپے ختم ہو جائیں گے، جھولا نہیں بھرے گا، جھولا نہیں بھرے گا۔ اور سنو مسلمانوں، یہ دولت یہی رہ جائے گی، یہ زمین یہی رہ جائے گی، یہ کوٹھی یہی رہ جائے گی، اس لیے کہ خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ کفن میں جیب نہیں ہوتا ہے، کفن میں جیب نہیں ہوتا ہے۔ آج یہاں جو دے دیں گے آپ، وہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا۔ میرا اللہ پہاڑ بنا کر آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ پہلا کوئی آدمی، ایک آدمی تیار ہو جائے انشاءاللہ، 5,000 روپے دینے والا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا چہیتا بندہ، اللہ کا پیارا بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ، ایک جھونٹ کوئی ہے 5,000 روپے دینے والا؟